میں نے سچ بولا ہے، میں نے کوئی مخبریوں پہ پیش گوئیاں نہیں کرتی، میرے پاس علم کی دلیل موجود ہے۔ دیکھیں ایسے رب نے کرم کیے ہیں کہ میں نے مشرف صاحب کے دور میں نواز شریف صاحب کے واپس آنے کی بھی پیش گوئی کی، اللہ کا شکر ہے کچھ نہیں کہا گیا۔ پھر عمران خان صاحب کے دور میں آلدو کہ بہت عزت افزائی ہوئی میری پی ٹی آئی کے جالوں کے ہاتھوں، لیکن ایٹ لیسٹ جب انہوں نے بھی دیکھا کہ پیش گوئیاں ہیں اور وہ سچ بھی ثابت ہوئی ہیں۔ آپ کی خواہش تو نہیں تھی نا؟ میری وہی تو میں نے کہا، خواہش کی بیس پہ وسیع شاہ صاحب آپ پریڈکشن نہیں کر سکتے، ورنہ تو میں تو ہمیشہ کہتی ہوں اگر آپ ستاروں سے کھیلو گے یہ آپ سے کھیل جائیں گے۔ جب آپ لوگوں کے جانے کی پریڈکشن کرتی ہیں تو لوگ زیادہ برا بیہیو کرتے ہیں آپ کے ساتھ، یا آنے کی پریڈکشن کرتی ہیں؟ دیکھیں میں بڑی اللہ کی شکر گزار ہوں، بڑی خطرناک پیش گوئیاں کی ہیں۔ نواز شریف صاحب ابھی جب -1 ہوئے تھے تو میری پیش گوئی پہلے سے آن ایئر تھی کہ نون لیگ اپنی مدت پوری کرے گی، نواز شریف -1 ہو جائیں گے۔ جب وہ کہا گیا مجھے کیوں نکالا، وہ والی جو تو مجھے اللہ کا شکر ہے کبھی کوئی ایسی ہراسمنٹ کا اس ملک میں اپنے ملک کی شکر گزار ہوں، مجھے کبھی وہ کیا کہتے ہیں ہرسہ زرائی، آپ کی اردو بولتے ہیں، ہاں ہرسہ زرائی، مجھے کوئی ایسی چیز نہیں۔ تھوڑے ستارے نے ہرزہ سرائی ٹھیک نہیں کرایا تھوڑا؟ آپ کا ایک شعر میں بڑا کام لاتی ہوتی ہوں، شعر میں بھول جاتی ہوں کہ اب کے زندگی میں نہیں آنا، سر وہ ذرا سنا دیجیے آپ۔ زندگی اب کے میرا نام نہ شامل کرنا، او ماں، زندگی اب کے میرا نام نہ شامل کرنا، گر یہ طے ہے کہ یہی کھیل دوبارہ ہوگا۔ سر یہ جو ہے نا کہ میں رٹا لگا کے جاؤں گی۔ اچھا لیکن ہمارا تو خیال ہے کہ بھئی سامیہ بہت یعنی کہ خوش خاتون ہے، کامیاب خاتون ہے، اور ایلیٹ کلاس سے تعلق ہے سامیہ کا، تو آپ کو کیا مسئلہ ہے زندگی؟ وہ کہتے ہیں نا قبر کے اندر کا حال مردہ ہی جانتا ہے۔ جو ہنسنا اچھا لگتا ہے، پر وہ کہتے ہیں نا، وہ ایک گانا ایک وہ ہے تو ہمارے ہمسایہ ملک کا کہ اتنا ہنسنے کے قرض چکانے پڑیں گے، یہ بھی زندگی اتنی۔ جی میں آپ گلزار صاحب کے گیت کی بات کر رہی ہیں کہ مسکراؤں تو ایسا لگتا ہے ہونٹوں پہ قرض رکھا ہے، جی تجھ سے ناراض نہیں زندگی، حیران ہوں میں۔ تو آپ کا شعر اور یہ لائن، ہاں صحیح، میرا تو یہ جی پنچ لائن ہے میری زندگی کی۔ تو اس کا مطلب ہے میں، آپ اور گلزار صاحب تینوں اس معاملے میں لیکن آپ کو کہاں سے یہ کریشن آئی؟ ہمارے لیے آپ ایک سکسیسفل انسان ہیں، ایک ماشاءاللہ فیملی لائف بھی اتنی پیاری ہے، میں آپ کی فیملی سے مل چکی ہوں، اتنی پیاری بیوی اللہ نے دی ہے پیار کرنے والی۔ نہیں یہ اس کے لیے نہیں، آپ نے اتنی، یہ کہاں سے درد آیا یہ والا جو ہے؟ اصل میں وہ میری خواہش ہے کہ ہم زیادہ آپ کے اس کے اوپر گفتگو کریں، اور آپ مہمان ہیں، مگر میں مختصر آپ کو بتا دوں، وہ ہوتا یہ کہ سارے آپ کے اپنے تجربات نہیں ہوتے، ارد گرد بھی جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اب ایک شعر ہے میرا جو پچھلے یعنی کہ 2-3-4 سال کے دوران ہوا کہ خالق ہمیں حساب میں دیجو رعایتیں، خالق ہمیں حساب میں دیجو رعایتیں، عرض وطن میں زندگی دشوار تھی بہت۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی ذاتی زندگی اچھی ہے، لیکن اگر آپ سینسٹیو ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھ کے آپ تکلیف میں نہ آئیں۔ صحیح بات ہے۔ مگر آپ کی طرف سے یہ زندگی کے حوالے سے یہ گلہ کسی بھی نوعیت کا آنا، یہ حیران کر دینے والا۔ آپ دیکھیں نا، آپ کامیاب ہیں، آپ مقبول ہیں، آپ کی رسپیکٹ ہے سوسائٹی میں، آپ مصروف ہیں انتہائی، لیکن ماشاءاللہ ساتھ خوبصورت اور حسین بھی ہیں۔ ایک خاتون کی طرف سے کمپلیمنٹ۔ ایک باری میں جہاز میں تھی تو ایک آتھر تھے میرے ساتھ سر، انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ ہمارے ملک میں کچھ اس طرح ہونا شروع ہو گیا، ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اگلے کو وہم ہوتا ہے نظر لاتی منظر، تو وہ انہوں نے کہا کہ اگر ایک عورت دوسری عورت کی تعریف کرے تو سمجھے وہ عورت بڑی اعلیٰ ظرف ہے، اور یہ کبھی ختم نہ کیجیے گا اپنی زندگی سے۔ جب زندگی کا شعور آ جائے، زندگی کی اویئرنیس آ جائے، then you don't enjoy life۔ پھر اپنا اپنا رول ہی پلے کر رہے ہوتے ہیں ہم، آپ اپنے رول میں ہیں، میں اپنا رول پلے کر رہی ہوں، مجھے لوگوں کے دکھ سننے ہیں، لیکن ایکچولی جو زندگی، میں نے کبھی ان سب چیزوں کو نہ فینٹیسائز کیا تھا۔ جب آپ کچھ وہ نہیں چاہتے نا زندگی میں جو ہے بننا، اور زندگی وہ بنا دے، تو جو ہے وہ آپ اس کو شاید اس طرح انجوائے نہیں کر پاتے،
कैमरे से सर मेरी कोई दोस्ती नहीं थी, मैं एक घर की औरत थी, मुझे अच्छा लगता था कि घर के, मुझे आज भी घर सजाना मुझे बड़ा अच्छा लगे, मेहमान आए मैं उन्हें प्रेजेंटेशन के मेरे नंबर कोई नहीं काट सकता, मैं मतलब बहुत खुशी से आप नहीं आई इस तरफ? सर कभी भी नहीं। तो क्यों आपको ना कैमरे से दोस्ती, ना मुझे कभी ऐसे लगता था मैं फोटोजेनिक हूँ, ना मुझे हमेशा कॉम्प्लेक्स ही रहता है कि जो है मैं परफेक्शनिस्ट बड़ी हूँ। फिर मैं अगर शो पे जाना होता था तो मैं जैसे न्यो का शो करती थी तो वहाँ पूरी एक वार्डरोब मुझे लेके जाती थी, क्योंकि मुझे नहीं आदत है कि मुझे अपना पूरा मूड चले गए अपनी चाहिए साथ जो है ना, तो वो मेरे लिए ज़रा डिफ़िकल्ट होता जा रहा था। फिर मेरी वालिदा बहुत बीमार हैं और माजूर हैं काफ़ी सालों से, तो अब वो एज के साथ साथ उनको मेरी बहुत ज़रूरत पड़ती जा रही थी। तो फिर मुझे जो है ना, मैं उनको ये तसल्ली रहती है कि अगर मैं घर में हूँ ना तो वो तसल्ली में होती हैं कि बस मुझे पिंकी कहा जाता है निकनेम, पिंकी उत्ते बैठी है तो बस ठीक है, मैं काम ही कर रही होती हूँ ज़्यादातर जो है। अल्लाह का शुक्र है ऑल ओवर दी वर्ल्ड अल्लाह ने मुझे, क्लाइंट्स मेरे टेलीफोन के भी होते हैं, विजिटिंग भी होते हैं। नहीं, जब आप नहीं आना चाहती थी 2009 में तो फिर आप कैसे आ गई इस तरफ? सर मजबूरियाँ, जब वो पता चला कि मतलब जो जीवन साथी साहब थे उन्होंने कहा कि जिस दिन 30,000 कमाओ उस दिन मुझे बताना ज़रूर, और वो जो है वो भी मैंने आई थिंक अकेले ने मैंने बस उस मैरिज को इस मोजज़े की आस पे सरवाइव कराया, शायद मेरा घर बच जाए, मेरा घर बच जाए, लेकिन वो नहीं बच सका टूटने से। मेरी वालिदा ने, जब मैं बहुत ज़िंदगी में मार खा रही थी मैरिड लाइफ में, तो मेरी माँ ने कहा अल्लाह ने 2 हाथ दिते ने ना, किसी के घर में ना काम करके रोज़ी कमा लो, उस ज़िल्लत की ज़िंदगी से ना ये इज़्ज़त की ज़िंदगी बेहतर है। तो मैं कहती थी अम्मी मैं तो 1 रुपया भी कमाना नहीं जानती, और मैं इस्लामाबाद से हम लोग शिफ्ट हुए हुए थे लाहौर में, मैं ओनली, मेरी शादी ग्रेजुएशन के बाद हो गई थी, तो मैं को ज़्यादा से ज़्यादा तो रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिलेगी। और लेकिन वासिफ़ अली वासिफ़ क्या कमाल की बात कह गए ना, कि हर इंसान के अंदर रब ताला ने रिस्क कमाने की सलाहियत को डाल के भेजा है, आपने सिर्फ उसे एक्सप्लोर करना है। और जैसे आपने इंट्रो में इतना शानदार लफ्ज़ बोला कि उस पर मेहनत करनी है, मैं यही मैसेज लोगों को देती हूँ कि अगर रब ताला ने आपके ज़िम्मे कूड़ा उठाने का भी काम ज़िम्मे लगाया ना, उसको ईमानदारी से करो। हो नहीं सकता आपका काम आपको इज्जत ना दिलाए। मोहम्मद अली किले ने एग्जैक्ट यही एक इंटरव्यू में कहा था, उनसे किसी ने पूछा कि भी अगर आप बॉक्सर ना होते तो क्या होते, तो उसने कहा हो सकता है मैं गार्बेज कलेक्टर होता, लेकिन मैं दुनिया का बेहतरीन गार्बेज कलेक्टर। अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं आपसे पूछ सकूं कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है, तो आप कह रही हैं आपका एक रिश्ता, मैं उस तफसील में नहीं जा रहा कि क्यों नहीं चला, कैसे नहीं चला, लेकिन आपने खुद भी तो देखा होगा अपने तजुर्बे से जो मिजाज, तो उस वक्त क्या नज़र आया? तो क्या आपके तजुर्बे ने, इल्म ने उस वक्त आपको धोखा दिया, या आपको पता था कि ये रिश्ता नहीं चलेगा फिर भी आप उस रिश्ते में आगे बढ़े? नहीं, मैं आपको बिल्कुल, आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया, क्योंकि ये बनता है मेरे से सवाल कि शादी हो गई थी सर 1991 या 2 में। इल्म सीखना शुरू किया जब मैं मैरिज में फ्लॉप होना शुरू हुई। अच्छा, बचपन से नहीं था आपका? नहीं, बचपन में तो मैं एवी वो जो है पढ़ा करती थी शौकिया, और क्लास 5 से ऐसी प्रेडिक्शंस कर दिया करती थी मैं कि, और वो हो भी जाते थी। मेरी अपनी 2 खालाओं के ऊपर मैंने प्रेडिक्शन की। आई वाज इन 5th क्लास, मैं ये पढ़ती थी। फिर मैं नानी दादी के 11 बच्चे थे तो मैं अंगूठी घुमाती थी, और मैं उनके बच्चे से मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ अंदर होती है इंसान कि आपने सिर्फ उसे एक्सप्लोर करना है। जब ये फेलियर आया ज़िंदगी में कि मैं अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में मुझे नाकामी शदीद किस्म की जो है वो सहनी पड़ रही थी, तो उस वक्त मुझे किसी ने कहा कि तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, ये ब्रेकअप हो जाएगा, या डिवोर्स है, या तुम विडो हो जाओगी। ये क्यूरियोसिटी मुझे इस इल्म में लेगी कि ये कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं मेरे बारे में। फिर मैंने इसको थोरो पढ़ना शुरू किया, मैंने इसको 3 साल ऑब्जर्वेशन जो है ना इसके ऊपर मैं करती रही। मैं फेल तो चल रही थी इस आस पे, मैं अल्लाह से दुआएं भी करती थी कि मैं तकदीर को हरा दूंगी, कि मैं जो है कामयाब होगी, दिखाऊंगी कि ये देखो मैंने अपना घर बचा लिया। लेकिन जो अल्लाह ने कुछ चीज़ें तकदीर की अटल है, उनसे आप भाग ही नहीं सकते। यही सीखा ज़िंदगी में कि कुछ चीज़ें तकदीर की अटल हैं, कुछ को बदला जा सकता है। जैसे आपके बस में तदबीर है कि आपने यहाँ से इस्लामाबाद जाना है, तो आप चूज़ करोगे कि आप कैसे जाओगे इस्लामाबाद, मौसम ख़राब है, लेकिन वो जहाज़ या गाड़ी इस्लामाबाद पहुँचेगी या नहीं, ये तकदीर अटल में आता है।
تو مجھے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ میرا تو میرج ہاؤس ہمارے خان صاحب کی طرح فلاپ میرج ہاؤس ہے. جیسے میں ان کے بارے میں پریڈکشن ہمیشہ کرتی ہوں کہ خان صاحب کو سیاست راس ہے، شادی راس نہیں ہے. مگر یہ شادی تو ان کی بہت اچھی چل رہی ہے سر وہ بھی ان کی بیگم کی وجہ سے، یہ بھی میرا بیان آن ایئر ہے کہ وہ بھی بشرا بی بی کی استقامت کی وجہ سے جو ہے وہ چل جائے گی کہ ان کے مزاج میں نبھانا ہے. میں اپنے ہاتھ میں جب فیم لائن دیکھتی تھی نا تو میں کہتی تھی شاید مجھے چیریٹی کے کام کرنے کا شوق ہے، اس میں شاید مجھے اللہ پاک تھی بھی انٹرنیشنل فیم کی لائن. یہ جو فیم لائن آپ کے علم میں ہوتی ہے جی جی اس کا تعلق صرف شہرت سے ہوتا ہے یا عزت سے بھی ہوتا ہے؟ یہ سر یہ دونوں چیزوں کو پریڈکٹ کیونکہ دیکھیں نا مقبول تو بے شمار لوگ ہو جاتے ہیں، اس میں کچھ لوگ رسوائی کے ساتھ مقبول ہوتے ہیں، کچھ عزت کے ساتھ مقبول ہوتے ہیں. تو اس کے الگ الگ پھر لائن ہوتی ہے؟ بالکل. دیکھیں میں نے 4 علم سیکھے سر. میں نے نیمرولوجی سیکھی، میں نے پامسٹری کو بہت ریڈ کیا. ایک اس کی بھی دلیل ہے کہ ایک انگوٹھے کا فنگر پرنٹ دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا، ٹھیک ہے. اور یہ تو حیرانی کر دینے والی بات ہے خالق کائنات کی. دیکھیں ذرا سبھی کیا کچھ نہیں حیران کر دینے اور والا. ہر انڈیویجول جو ماں کے پیٹ سے آتا ہے تو میرا یہ بلیو ہے کہ وہ جو اس دن کی جو پوزیشن ہوتی ہے میں صرف اس کو پڑھ کے دیکھتی ہوں. اور میں ہمیشہ اپنے بارے میں 209 سے ایک جملہ بولا ہے، میں آپ کی قسمت کو بدل نہیں سکتی، میں آپ کو آپ کی قسمت سے ڈیل کرنا سکھا سکتی ہوں. تو آپ اپنے علم سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکی ہو؟ کہتی ہوں جب مجھے راس ہی نہیں ہے ایک چیز تو میں کیوں اس تجربے کے اندر اپنی زندگی کو خوار کروں یا میں خراب کروں. تو سر وہ میرا میرج والا پنہ ہی جو ہے نا وہ مائنس ہے، تو وہ سکھ میری تقدیر میں نہیں تھا. بریک کا وقت ہو گیا سامعین، مجھے ایک بڑا اہم سوال یہاں پہ اسی حوالے سے کرنا ہے مگر بریک سے واپس آ کے. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سامعہ خان صاحبہ، اور ابھی ذکر کیا انہوں نے تو مجھے اس پہ ایک شعر یاد آ گیا ندا فاضلی صاحب کا کہ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، کہیں زمین کہیں آسمان نہیں ملتا. تو جہاں پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے اس کا لطف لیجئے. ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ نہیں ہے اس کی کھوج میں جو کچھ ہے اس کو بھی آدمی کھو دے. چھوٹے سے وقت کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین، زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں سامعہ خان صاحبہ. اچھا سامعہ، چونکہ ہم پرانے کولیگز ہیں، ہم جانتے ہیں ایک دوسرے کو اور بہت سارا کام ہم نے اکٹھے کیا ہے، تو اب آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے علم میں جب پہلی شادی نہیں چلی تو آپ کے علم میں تھا کہ بھئی یہ شادی والا خانہ جو ہے آپ کا یہ سکھ نہیں دے گا.